بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق اللہ العظیم۔ اسی صورت کی گزشتہ آیتوں میں کچھ انبیاء اکرام کے تذکرے ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، بنی اسرائیل کے انبیاء کا، سلیمان علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، طالوت کا، حضرت شموئیل علیہ السلام کا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دوسرا سپارہ ختم ہو رہا ہے، اس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تو بھی رسولوں میں سے ہے۔ تبھی تو یہ واقعات تو بیان کر کے بتلاتا ہے، ورنہ غیب کے واقعات کس کو پتہ چلتے ہیں؟ ہم بذریعہ وہی بتلاتے ہیں، یہ آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پچھلے جتنے بھی رسولوں کے تذکرے گزرے ہیں، انبیاء کے تذکرے گزرے ہیں، ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ کچھ کو تو اتنی زیادہ فضیلت دی ہے کہ منہم من کلم اللہ، کچھ تو وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے براہ راست، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلا رسول کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام۔ تو انہوں نے تعجب سے پھر پوچھا کیا وہ رسول تھے؟ یعنی وہ تو انسانیت کے بانی تھے، جہاں سے انسانیت شروع ہوئی، انسان شروع ہوئے، کیا وہ رسول بھی تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ سب سے پہلے رسول تھے، اور ان کے ساتھ اللہ نے گفتگو کی تھی۔ کیسے؟ یاد ہے پہلے سپارے میں ہم نے پڑھا بھی ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، اس میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جب آدم علیہ السلام کو بنا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھا دیے تھے، کچھ چیزوں کے بارے میں تعارف ان کا کرا دیا تھا۔ تو پہلے فرشتوں کو کہا کہ تم ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ، فرشتوں نے کہا ہم تو علم نہیں رکھتے۔ آدم علیہ السلام کو کہا اے آدم اب تو ان کو خبر دے، تو آدم علیہ السلام فر سنانے لگے۔ تو معلوم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا تھا نا، گفتگو ہوئی نا آدم علیہ السلام سے، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو ہوئی وہ تو واضح ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کے درجے بلند کیے ہیں۔ اس آیت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، جبکہ احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تفضلوا بین الانبیاء، نبیوں کے درمیان ایک دوسرے کا تقابل مت کیا کرو۔ ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو تم یہ مت کہا کرو کہ میں یونس بن متا سے افضل ہوں۔ یونس بن متا یعنی حضرت یونس علیہ السلام، مجھے ان سے بھی افضل نہ کہو۔ ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول سب برابر ہونے چاہیے، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر درجات کے لحاظ سے فضیلت عطا کی ہے، یہ اصولی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ جو ہمیں منع کیا گیا وہ اس وجہ سے منع کیا گیا کہ تم کم علمی کی بنا پر ایک دوسرے پر ان کو فضیلت دینے لگ جاؤ گے، تمہیں یہ اختیار نہیں ہے۔ رسولوں کی جماعت ہم سے افضل ہے، ہم امتی ہیں، امتیوں میں سب سے افضل جو امتیوں سے بھی افضل ہے وہ انبیاء ہیں۔ تو ادنا کو تو حق نہیں پہنچتا کہ وہ فیصلہ کرے یہ افضل ہے یہ افضل ہے۔ اللہ تو فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن ادنا کو تو حق نہیں پہنچتا وہ اعلیٰ کے بارے میں فیصلہ کرے کہ یہ افضل ہے یا یہ افضل ہے۔ اس وجہ سے ہمیں منع کیا گیا کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، واللہ واسع علیم، اللہ کا علم سب سے زیادہ ہے، وہ تو یہ فیصلہ سنا سکتا ہے کون افضل ہے کون نہیں ہے۔ ہمارا علم اس نہج کو نہیں پہنچتا، جب نہیں پہنچتا تو ہم یہ فیصلہ بھی نہیں دے سکتے، اس وجہ سے ہمیں منع ہے۔ ہاں جن کا باقاعدہ قرآن و حدیث میں پتہ چل گیا ان کے بارے میں ہم دلیل کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، جن کے بارے میں پتہ نہیں ہے ہمیں نہیں حق پہنچتا ہم یہ کہیں کہ فلاں افضل ہے فلاں افضل ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے جن کو فضیلت دی ہے ہم نے بعض کو بعض پر۔ وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان رسولوں میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے گفتگو کی ہے۔
ورفع بعضهم درجات، ان انبیاء کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بعض کے درجات کو بعض پر بلند کیا ہے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور دیا ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو واضح معجزات، جیسے مثال کے طور پر مردوں کو زندہ کر دینا، ابرص، اکمہ، اعمى ان کو تندرست کر دینا، مریضوں کو تندرست کر دینا جو لا علاج مریض ہوتے تھے اس زمانے میں. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا ایک یہ بھی معجزہ تھا، جب ان کی مجلس میں کوئی آتا تھا تو بتا دیتے تھے آج تیرے گھر یہ پکا تھا تو یہ کھا کر آیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بھی بتلا دیتے تھے. بہرحال یہ بھی معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ قرآن مجید میں آتا ہے. اور ایک معجزہ یہ بھی دیا تھا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے ہمیشہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی. یعنی جبریل علیہ السلام کی ذمہ داری لگا دی تھی کہ آپ نے ہر لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کے بہت کٹر قسم کے دشمن بنے ہوئے تھے، کسی وقت بھی وہ کچھ بھی کر سکتے تھے. اس وجہ سے ہر وقت جبریل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. جب ان کا بغض و حسد انتہا کو پہنچا تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے سے بھی دریغ کرنے کی کوشش انہوں نے رائے گاہ نہیں جانے دی. آخری حد تک بھی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، یہ جن رسولوں کا تذکرہ گزر گیا ہے یا جن کا ابھی آئے گا تذکرہ، ان رسولوں کے بعد اللہ اگر چاہتا تو یہ آپس میں کبھی بھی نہ ان کو لڑواتا. من بعد ما جاءتهم البینات، باوجود اس کے کہ ان کے پاس آ چکے تھے واضح احکامات، لیکن ان احکامات کے آنے کے بعد بھی ان امتیوں نے کیا کیا؟ ولیکن اختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا. فمنهم من آمن ومنهم من کفر، کچھ ان میں سے ایمان لائے، کچھ ان میں سے کفر پر رہے. اب لازمی بات ہے جب انہوں نے انبیاء کے آنے کے باوجود بھی، ان کے احکامات لانے کے باوجود بھی اختلاف کیا، کچھ کافر ہوئے کچھ مسلمان ہوئے، اگر اللہ تعالیٰ ان کو یوں ہی چھوڑ دیتا بغیر لڑائے یہ تو فساد برپا ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جہاد کا حکم دیا کہ اب تم لڑو ان کے ساتھ، ان کا فتنہ اور فساد ختم کرو تاکہ اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اختلاف کیا تب ہم نے جہاد کا حکم دیا، ورنہ بلا وجہ ہم کسی کو لڑا کر خوش نہیں ہوتے. یہ جہاد کا پہلے فلسفہ بیان کیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر ہم بعض کو بعض سے نہ لڑاتے تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا. اب وہ فساد کیسے ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی بھی آئے، احکامات بھی لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود بھی امتیوں نے اختلاف کیا. کچھ لوگوں نے تو نبیوں کی بات مانی، اکثریت نے جو انکار کر دیا. جنہوں نے انکار کیا، نہ صرف انکار کیا، یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کے خلاف، اس وقت کا جو دین برحق تھا اس کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے پھر جہاد کا حکم دیا کہ اب ان کی سازشوں کو ختم کرنا ہے. یہ علت اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور بھی سورہ بقرہ میں پہلے بھی گزر چکی ہے، اور سورہ انفال میں بھی یہ ایک آیت آئے گی، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. سورہ انفال میں فرمایا. سورہ بقرہ میں آیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. معنی دونوں کا ایک ہی ہے کہ اے مسلمانوں تم کافروں کے خلاف اتنا لڑو اتنا لڑو اتنا لڑو کہ ان کا فتنہ ختم ہو جائے اور اللہ کا دین غالب ہو جائے. اس وقت تک لڑنے کی اجازت ہے. لازم بات ہے پھر جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات سے اختلاف کیا، پھر فتنہ انگیزی کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وجہ سے پھر میں نے ان کو آپس میں لڑایا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا ان میں لڑائی ہی نہ ہوتی، لیکن لڑائی اس وجہ سے کرائی گئی تاکہ اسلام کو غلبہ ملے، کفر کو نیچا دکھایا جائے، نیچا کر کے دکھایا جائے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. گزشتہ آیتوں میں بھی یہ بات گزری تھی. اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاد کا حکم دیا تھا وقاتلوا فی سبیل اللہ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، تو فوراً اس کے بعد کہا تھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، مال بھی خرچ کرو اللہ کی راہ میں، کون اللہ کو قرض حسنا دے گا. یعنی معلوم ہوا جہاد جان کے ذریعے بھی کرنا ہے اور مال کے ذریعے بھی کرنا ہے. تو اس کے بعد پھر دوبارہ بنی اسرائیل کا واقعہ آیا، پھر اس کے بعد پھر جہاد کا فلسفہ بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ کو شوق نہیں ہے بلا وجہ جانیں ضائع کرانے کا. اللہ تعالیٰ کفر کا فتنہ ختم کرنا چاہتے ہیں، فساد ختم کر کے عمل لانا چاہتے ہیں. اس وجہ سے اللہ نے جہاد کا حکم دیا. وہاں پر یہ معلوم ہوا کہ جان کے ذریعے جہاد کرنے کا حکم تھا. اب دوبارہ اللہ تعالیٰ پھر مال کا حکم دے رہے ہیں. جہاد میں مال بھی خرچ ہوگا، لہذا مال بھی خرچ کرو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو تم اس چیز کو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے.
اسے یہ پتا چلا کہ کوئی بڑے سے بڑا بھی سیٹ ہو اس کا یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے یہ تو میری کمائی ہے. یہ قارون کا نظریہ تھا. اس نے کہا تھا اوتی تو علم علی عندی, میں نے اپنے ہنر کے بل بوتے پر کمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اگر تو نے اپنے بل بوتے پر کمایا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا انجام دیا اس کا, فخسفنا به وبدار الارض, مال و دولت اور قارون دونوں زمین میں دھسا دیے گئے. تو اس وجہ سے کسی بھی سیٹ کے دل میں یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے, نہیں اللہ نے دیا ہے. اس سیٹ کو یہ سوچ لینا چاہیے میں جب دنیا میں آیا تھا خالی ہاتھ آیا تھا اور جس دن جاؤں گا بھی خالی ہاتھ جاؤں گا. اسے یہ پتہ چلتا ہے نہ آتے وقت میرے پاس مال تھا نہ جاتے وقت ہوگا, یہ مال کسی اور کا ہے. وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یہ سارا مال و دولت اللہ کی میراث ہے, اللہ کی وراثت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا, لیکن ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا, ہم وقتی طور کے لیے آتے ہیں مال تو میرا ہے میں کیوں خرچ کروں, حالانکہ عارضی طور پر مالک بنائے گئے ہیں. جب مالک ہی کہہ دے میرا مال تمہارے پاس رکھا ہے خرچ کرو تو کرنا چاہیے نا. انفقوا مما رزقناکم, خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. من قبل ان یاتی, قبل اس کے کہ وہ دن آ پہنچے کہ جس دن لا بیع, جس دن خرید و فروخت بھی نہیں چل سکے گی, ولا خلۃ, کوئی یاری دوستی بھی کام نہیں آئے گی, ولا شفاعت, کوئی سفارش بھی نہیں چلے گی. وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. قیامت کا دن وہاں پر کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی کہ بھائی میں پیسے لے کر آیا ہوں اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں دے دو مجھے, کوئی نہیں. وہاں یہ سودے بازی نہیں چلے گی. اول تو پیسے ہوں گے نہیں, سودا کہاں سے کرنا, خالی ہاتھ آئے تو خالی ہاتھ جائیں گے, پیسہ کہاں ہوگا پاس. ولا خلۃ, دنیا میں ہم اپنا کام نکالنے کے لیے یاری دوستی بھی استعمال کرا لیتے ہیں. پولیس والے جب روکتے ہیں نا سڑک پہ, کاغذات چیک کراؤ فلاں چیک کراؤ, اب کسی چیز کا نقص آ گیا نا پھر ہم فوراً نمبر ملاتے ہیں کسی یار دوست کا جو بڑی پوسٹ پہ ہوتا ہے, یار فلاں نے میں ادھر پاس گیا ہوں, یہاں تو وہ اس کا فون آ جاتا ہے, سفارش ہو جاتی ہے, کام ہو جاتا ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہاں تو کوئی یاری دوستی کام نہیں آئے گی. ولا شفاعہ, اور دنیا میں ایک دوسرے کی سفارش بھی چل جاتی ہے کام نکالنے کے لیے, یار فلاں آدمی کے پاس جاؤ میری چٹ لے جانا, میرا حوالہ دینا, وہ تمہیں نوکری پر رکھ لے گا. یہاں تو سفارش چل جاتی ہے, وہاں کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وجہ سے اس چیز کو مد نظر رکھو, نہ وہاں پر خرید فروخت ہوگی, نہ یاری دوستی کام آئے گی, نہ کوئی سفارش چلے گی. جو کرنا ہے اس دنیا میں کر لو. وہ کیا کرنا ہے؟ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا عارضی طور پر مالک بنایا اس کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں. والکافرون هم الظالمون, اور کافر تو ہیں ہی ظالم لوگ. ظالم مطلب کیا ہے؟ ظالم ان الشرک لظلم عظیم, سب سے بڑا ظلم عظیم جو ہے وہ شرک کرنا ہے. کافر تو شرک کرتے ہی کرتے ہیں, اس وجہ وہ سب سے بڑے ظالم ہیں. وہ تو اس چیز سے بہت دور ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بھلائی ہوگی. آگے اگلی آیت آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا, اے ابی قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ کے رسول آیت الکرسی ہے. حضور نے ایسے سینے پر ہاتھ مار کر کہا, ابی اللہ تیرے علم میں اور اضافہ کرے, تو نے صحیح کہا. اس کی فضیلت اتنی زیادہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے فوراً بعد یہ سورت پڑھ لے, اس نماز کے بعد اگر اس کو موت آئے گی نا تو جنت میں اور اس شخص میں صرف موت کا ہی فاصلہ ہے. ادھر موت آئی اور اگلا قدم جنت میں ہوگا. اتنی عظیم سورت. اور یہ سورت سب سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے. ایک واقعہ آتا ہے حدیث شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کا مال جمع کیا. ایک روایت میں آتا ہے نہیں, ایک جنگ سے واپس لوٹے تھے, مال غنیمت تھا, ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم یہاں پہرا دو, اس میں سے کوئی مال اٹھا کے نہ لے جائے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید کرتی تھی یہاں سے کسی کو بھی ایک مٹھی بھی مال نہ اٹھانے دینا. حضرت ابو ہریرہ وہاں پہرا دے رہے تھے تو پہلی رات ایک بوڑھا آدمی بیچارہ لڑکھڑاتا ہوا, غریب بالکل لاچار قسم کا, وہ آیا آ کر کہنے لگا کہ میرے بچے بھوکے ہیں, بہت بھوک سے مر رہے ہیں, مجھے تھوڑا سا دے دو. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں, اس میں سے میں نہیں دے سکتا, یہ اجتماعی مال ہے, اس میں سے نہیں دے سکتے. وہ چلا گیا. اگلا دن وہ پھر آیا, آ کر مانگنے لگا. تو حضرت ابو ہریرہ نے یہی جواب دیا. تو وہ جاتے وقت نا اس نے ایسے جھپٹا مارا مال پر, ابو ہریرہ نے ایسے ہاتھ پکڑ لیا, چھوڑ اس کو, جب تقسیم ہوگا ہر ایک کو اس کے حصے کا ملے گا, فی الحال تقسیم نہیں ہے, ہمیں منع ہے اس طرح دینا. وہ روتا ہوا بوڑھا چلا گیا. تیسرا دن وہ پھر آیا کہ میں غریب ہوں, میں حاجت مند ہوں, میرے بچے رو رہے ہیں, بھوکے پیاسے مر رہے ہیں, مجھے دے دو کچھ.
تو ابو ہریرہ نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتا. تو اس نے پھر جھپٹا مارا تو ابو ہریرہ نے پکڑ لیا, کیا آج تو میں نہیں چھوڑوں گا, تجھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا. وہ منت سماجت کرنے لگا, اچھا مجھے چھوڑ دو, میں نہیں لیتا, اچھا میں نہیں کرتا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا تجھے جب تک کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش نہ کر دوں. بالآخر وہ کہنے لگا اچھا میں آپ کو ایک نفع کی چیز بتاؤں پھر تو مجھے چھوڑو گے نا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا پھر چھوڑ دوں گا. کہنے لگے کہ ایک کام کرو, قرآن مجید کی جو سب سے عظیم آیت ہے نا, وہ اگر آپ پڑھ لیا کرو نا تو آپ کا مال, آپ کی جان ہر قسم کے فتنے, آفت, مصیبت سے محفوظ رہے گی, یہاں تک کہ شیاطین سے بھی محفوظ رہے گی وہ چیز. سن کر حیران ہو, کہنے لگا یار تو نے بات تو مجھے بہت اچھی بتائی ہے, چل جا اچھا چھوڑ دیتا ہوں. چلا گیا. جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ سارا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا. کیا صلی ایک بابا جی آئے تھے, بڑا نورانی چہرہ تھا, چٹی داڑھی تھی, بہت ضعیف تھے, لیکن وہ تقسیم سے پہلے مال مانگ رہے تھے, میں نے دیا نہیں. دوسرے دن آئے, میں نے نہیں دیا. تیسرے دن وہ جھپٹا مارنے لگے, میں نے پکڑ لیا. تو میں نے اس کو کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں پیش کروں گا. تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے کام کی چیز بتاؤں پھر مجھے چھوڑ دیو. یا رسول اللہ, اس نے یہ چیز مجھے بتائی ہے, آیت الکرسی یوں پڑھ لیا کرو, ہر چیز سے محفوظ رہو گے, یہاں تک کہ شیاطین سے بھی محفوظ رہو گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے, کہہ رہے ابو ہریرہ پتہ ہے وہ کون تھا؟ ابو ہریرہ کہنے لگے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شیطان تھا, اگرچہ وہ جھوٹا ہے لیکن یہ بات سچی کہہ کر گیا ہے. وہ شیطان تھا, وہ کوئی بھوکا پیاسا نہیں مر رہا تھا, وہ ابو ہریرہ سے چوری اور غبن کرانا چاہتا تھا, لیکن اس مقصد میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا. اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں ہے لیکن محفوظ ضرور ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ شیطان کے حملے ان پر ہوتے تو ہیں لیکن وہ کارگر ثابت نہیں ہوتے. شیطان اپنے مقصد میں فیل ہو جاتا ہے, وہ محفوظ ہیں شیاطین کے شر سے. معصوم اگرچہ نہیں ہے, معصوم کا مطلب ہوتا ہے جن سے گناہ ہی سرزد نہ ہوتے ہو, یہ صرف خاصا انبیاء کا ہے. بڑی عظیم صورت ہے. اصل بات یہ اس کے عظیم ہونے کی وجہ یہ اسم اعظم ہے. اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے وہ نام ہے کہ جن کی برکت سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے. اب ہے کون سا اسم اعظم میں بھی نہیں جانتا, آپ بھی نہیں جانتے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر طور پر کبھی نہیں ارشاد فرمایا یہ اسم اعظم ہے. بہت سارے اسماء مبارک بتلائے, کہا ان میں تلاش کرو, ہے انہی میں. لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کر کے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ پڑھ کر دعا مانگا کرتے تھے. اب ہے انہی میں سے کوئی اسم اعظم, یا لفظ اللہ ہے, یا الحی ہے, یا القیوم ہے, لیکن میرا دل کہتا ہے کہ لفظ اللہ ہے, کیونکہ لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے, باقی سارے صفاتی نام ہیں. صفاتی نام جو ہوتے ہیں نا وہ مخلوق اور خالق دونوں میں مشترک ہوتے ہیں. جو ذاتی نام ہے نا وہ مخلوق میں مشترک نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا, وہ خالص اللہ کا ہے. تو اس میں اعظم تو بڑا نام پھر وہی ہوا نا. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. الحی وہ زندہ ہے, زندہ سے مراد ازلی زندہ ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے, اس پر کبھی موت نہیں آنی. القیوم وہ قائم بالذات ہے, اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں, وہ کائنات کا خود سہارا ہے. لا تأخذہ سینۃ اس کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی, ولا نوم اور اس کو نیند بھی نہیں آتی. کیوں؟ وہ ہر عیب سے پاک ہے. نیند اور اونگ یہ عیب ہے, وہ ان دونوں عیبوں سے پاک ہے. وجہ اللہ تعالیٰ جب کائنات کا نظام چلاتا ہے نا وہ تھکتا نہیں ہے. نیند تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ ہے. جب اللہ کو تھکاوٹ ہی نہیں ہوتی تو نیند اور اونگ کہاں سے آئے گی؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تأخذہ سینۃ اس کو اونگ بھی نہیں آتی, ولا نوم اس کو نیند بھی نہیں آتی. یعنی ایک پل کے لیے بھی وہ کائنات سے غافل نہیں ہے, ہر وقت نظر بھی رکھے ہوئے ہے, دیکھ بھی رہا ہے, جان بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, سمجھ بھی رہا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے وہ اسی کے لیے ہے, اسی کی ملکیت. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ اہلوں کو بتاؤ تو صحیح کون ہے جو اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے. ہاں جس کے لیے اللہ اجازت دے گا اسی کے لیے سفارش کی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کی بغیر اجازت کے کسی کی سفارش نہیں کروں گا.
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دیں گے، پھر میں ان لوگوں کی سفارش کروں گا۔ سفارش صرف ایک دفعہ نہیں کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف طبقات کی سفارش کریں گے۔ پہلے اے اللہ حساب کتاب تو شروع کر، بندے بہت پریشان ہیں، حساب کتاب شروع ہو جائے گا، کچھ کامیاب ہوں گے کچھ ناکام ہوں گے، کچھ کو جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی پھر سفارش کریں گے، یا اللہ یہ تو میرے اپنے ہیں، ان کو تو چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی سفارش قبول کریں گے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر ہمارے نبی سفارش کریں گے، یا اللہ ان کو جنت میں تو داخل کر، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ یعنی ہمارے نبی سفارش پر سفارش کریں گے، لیکن کریں گے اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ ہاں کہیں گے تب وہ سفارش قبول کی جائے گی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کون اس کے پاس سفارش کر سکتا ہے کسی کی؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ وہ ذات ہے جو ماضی حال مستقبل سب کا علم رکھتا ہے۔ یہ ماضی حال مستقبل انسانوں کے لحاظ سے ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے بے پرواہ ہے۔ وما يعزب عن مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے آسمان و زمین میں، وہ اگلا پچھلا سب جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، جو کچھ گزر گیا وہ اس کو بھی جانتا ہے، جو ہونا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم کا مخلوقات میں سے کوئی بھی احاطہ ہی نہیں کر سکتا، الا بما شاء، مگر وہ جس کو چاہے اتنا علم عطا کر سکتا ہے۔ کسی کا بھی علم اپنا نہیں ہے، کسبی نہیں ہے، وہ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہبہ کیا ہوا ہے، ہدیہ کیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی کو بھی جو علم ہے مخلوقات میں سب سے زیادہ ہے، سب انبیاء سے زیادہ ہے، ساری مخلوقات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم ہمارے نبی کا ہے۔ لیکن ہمارے نبی کا بھی جو علم ہے وہ ہمارے نبی کی اپنی کمائی نہیں ہے، اپنی ذات سے نہیں آیا، اللہ نے عطا کیا ہے، جو کیا ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی عالم الغیب ہے، یہ عقیدہ قرآن کی روح سے غلط ہے۔ عالم الغیب ذات صرف اور صرف اللہ ہے، اس کا علم بہت وسیع ہے۔ قرآن مجید میں ایک واقعہ تھا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، جب یہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، کشتی کا واقعہ سنا ہوا ہے نا، خضر علیہ السلام نے پٹے توڑ دیے تھے، یہ واقعہ آ بھی جائے گا آگے چل کے، مختصر بتا دوں تو جب کشتی میں سوار تھے تو ایک چڑیا آئی کشتی کے کنارے پر بیٹھی، اس نے دریا میں سے ایسے چونچ بھری، تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے، ہے موسیٰ تو سمجھتا ہے سب سے زیادہ علم تجھے ہے، میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ علم مجھے ہے، جبکہ تیرا اور میرا اور ساری مخلوقات کا علم ملا کر اللہ کے علم کے مقابلے میں یہ حیثیت رکھتا ہے جتنا چڑیا کی چونچ میں پانی گیا ہے اس دریا میں سے۔ کہاں دریا، کہاں چڑیا کی چونچ کا پانی، وہ آدھا قطرہ بھی نہیں ہوتا۔ کیا جو چڑیا کے چونچ میں پانی ہے نا، یہ ساری مخلوقات کا علم ملا کر یہ ہے، اور جو دریا ہے وہ اللہ کا علم ہے۔ اب اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چڑیا کی چونچ میں جتنا پانی گیا ہے نا، اسی علم میں سے انبیاء کو بھی عطا کیا ہے، غیر انبیاء کو بھی عطا کیا ہے، ہمارے نبی کو بھی اسی میں سے عطا کیا ہے، لیکن جو عطا کیا ہے وہ سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ۔ من علمہ الا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم کو پالے نا تو بہت دور کی بات، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ اور گھیرا اور تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتا، خیالات سے بھی بالا تر چیز ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان و زمین سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ یہاں پر کرسی سے مراد ہے اللہ کی حکومت، اللہ کی سلطنت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، وہ اتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین کچھ نہیں ہے اس کے آگے، تو اس سے بھی زیادہ مخلوقات کا مالک ہے وہ، اس سے زیادہ بڑی کائنات کا مالک ہے وہ۔ ایک معنی۔ دوسرا معنی، اگر کرسی بھی لیا جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ فرامین جاری کرتے ہیں، جو پایا تخت ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اگر مراد لیا جائے، وہ بھی اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سارے آسمان، ساری زمینیں، ساری کائنات ملا کر اللہ کی کرسی کے سامنے یہ حیثیت رکھتی ہے جیسے ایک بہت بڑا چٹیل میدان ہو، اس میں انگلی کا کوئی چھلا نکال کر رکھ دے، رنگ نکال کر رکھ دے، بڑے میدان میں، اتنے وسیع میدان میں اس چلے کی کیا حیثیت ہوگی؟ یہ ساری کائنات مل کر اللہ کی کرسی کے سامنے یہ حیثیت رکھتی ہے۔ اور جو اللہ کا عرش ہے وہ اللہ کی کرسی سے بھی بڑا ہے، اس کا احاطہ کون کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے حفاظت کرتے کرتے تھکتے بھی نہیں ہیں۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، وہ اس کائنات کی حفاظت کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، وہ ایسا پاورفل بادشاہ ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ،
وہ اپنی ذات میں بہت اونچا ہے، العظیم وہ اپنی صفات میں بڑی عظمت والا ہے، ذات بھی اونچی ہے، ہمارے تخیل ہمارے تصور سے بہت اونچی، ہماری عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اتنی اونچی ذات، اور عظمت صفت کے لحاظ سے اتنی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آیت الکرسی مکمل ہوئی، بقیہ انشاءاللہ کل عرض کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا رستہ دکھاتے چلو۔